آج کل اگر شریف آدمی نیک اللہ والا ہے تو کوئی اس کو جگہ نہیں دیتا، ہاں لیکن اگر مالدار لوگ زانی ہو کشرابی ہو ان کو عزت کے ساتھ. بلکہ ایک بات مجھے یہاں ایک اور بھی عرض کرنی ہے، حالانکہ یہ عنوان نہیں ہے لیکن میرے دماغ میں جو بات آتی میں کہہ دیتا ہوں، کیونکہ کل کس نے دیکھا، امانت ہے علم، جو بات دل میں آئے کہہ دینا چاہیے. بے شک بے شک. آج کل مسجدوں کے اور مدرسے کے ٹرسٹی شریف اور غریبوں کو نہیں بنایا جاتا، مالدار ہے، زانی ہے، شرابی ہے، سود کھاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے اور محلے میں دادا گیری کرتا ہے، ان لوگوں کو بنایا جاتا ہے. بالکل آپ دیکھ لیجئے زیادہ تر حقیقت ہے. بے شک بھائی. اور پھر حال یہ ہے کہ جمعہ کی 2 رکعت کے علاوہ ٹرسٹی صاحب آتے نہیں اور امام پر رعب لگاتے ہیں. جب تک شریف لوگ، متقی اور پرہیزگار لوگ مسجد کے ٹرسٹی بنتے رہے تب تک مسجدوں میں یہ فتنے نہیں تھے. آج ہم شرافت نہیں، ٹرسٹی شپ کے لیے شرافت نہیں دیکھتے ہم لوگ، اور جن لوگوں کا غسل اور وضو بھی درست نہیں ان کو امام اور مؤذن پہ مسلط کر دیتے ہیں. کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے. بالکل. اسی طریقے سے جب نکاح میں وکیل بنائیں گے، گواہ بنائیں گے تو نیک لوگوں کو نہیں بنائیں گے. جو مالدار ہوگا، جس کی خاندان میں ڈکٹیٹرشپ چلتی ہوگی یا جو خاندان کا ہٹلر ہوگا اس کو لا کے بٹھاتے ہیں، چاہے داڑھی ہو یا نہ ہو. یعنی دین رہ نہیں گیا. بہت معذرت کے ساتھ برا مت ماننا، میں معافی چاہتا ہوں، دین رہ نہیں گیا، دین کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی. ہم نے خود دیکھا ہے شادیوں کے اندر اگر کوئی جج آیا ہے، داڑھی نہیں ہے چہرے پر، کوٹ پہنا ہوا ہے، اس کے لیے شادی والا کرسی خالی کرے گا. مسجد کا امام کھڑا ہے، وہ کھڑا رہے گا. آپ کہتے پوری دنیا میں کٹ رہے، مر رہے، تباہ ہو رہے، برباد ہو رہے. میں نے کہا جس قوم کے نزدیک کورٹ کی تو عزت ہے لیکن قرآن کی عزت نہیں ہے، وہ قوم اگر مرے گی نہیں تو کیا ہوگا. ہم یہ نہیں کہتے کورٹ کی عزت نہ کرو، بالکل کورٹ ہمارے نزدیک عزت والی، ہم اس کی اس کو ذلیل نہیں کرتے، اس کی بے عزتی نہیں کرتے، لیکن یاد رکھنا سب کی عزت سے بڑھ کر اللہ کے قرآن کی عزت. جس کے سینے میں انسان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں تم ان کے لیے تو کرسیاں چھوڑتے ہو، جس کے سینے میں اللہ کی کتاب ہے اس کے لیے بھی چھوڑتے ہو. یہی نہ کہ وہ غریب ہے، وہ مفلس ہے، وہ جو ہے وہ زکات اور صدقات کھا کر کے اس نے پرورش پائی ہے. اللہ اکبر، سن لو اللہ کے بندو، کم سے کم اس 6 فٹ کے انسان کی نہیں، اس کے سینے میں محفوظ قرآن کی تو عزت کر لی ہوتی. جب تک مسلمان یہ کرتے رہے اللہ نے مسلمانوں کو عزت دیا، وقار دیا، شان دیا، شوکت دیا. جب سے یہ ہو گیا، اور یہ تو آپ کی مجبوری ہے جلسوں میں مولویوں کو منبر پہ بٹھانا. اگر یہاں بھی آپ کا بس چلے تو آپ یہاں بھی علماء کو نہ بٹھائیں، یہاں بھی آپ لا کر کے دارمنڈوں کو بٹھائیں، شرابی کبابیوں کو بٹھائیں، کیونکہ آج آپ کے نزدیک سب کچھ دولت ہے، سب کچھ یاد رکھنا. اگر سب کچھ دولت ہو گیا تو فرعون میں ہم میں فرق کیا ہے، نمرود میں ہم میں فرق کیا ہے، وقت نصر ہم میں فرق کیا ہے. آپ کو پتا ہے ایک مرتبہ آئیے اللہ کے رسول کا اسلوب کیا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس مکے کے مالداروں نے کہا آپ کے پاس تو بلال جیسا بیٹھتا ہے، صہیب رومی جیسا بیٹھتا ہے، یہ بیٹھتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، اور ان کے بدن میں سے، انہوں نے کہا میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے نزدیک تو وہ بہت عزت والے، ان کے پیروں کا غبار میرے لیے کفن میں اگر رکھ دیا جائے تو انشاءاللہ نجات کا ذریعہ ہے. بلال حبشی ہو، صہیب رومی ہو، یہ اللہ والے لوگ ہیں اور یہ میرے محبوب کے منظور نظر ہیں، اور ہمارے لیے تو وہ ہیں کہ ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج ہے. میرے لیے نہیں بلکہ اولیاء اللہ بھی یہی کہتے رہے، بڑے بڑے مقربین یہ کہتے رہے. لیکن ان ظالموں نے کہا، مالداروں نے گھمنڈ میں، کہ ان کے پسینے کی بدبو آتی ہے، غریب لوگ آپ کے پاس گھس کر کے بیٹھے رہتے ہیں، اگر آپ ان کو ہٹا دیں ان غریبوں کو، ہم مالدار لوگ آپ کے پاس آ کر کے بیٹھے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام سے بات رکھی گئی. ابھی یہ بات پوری نہ ہوئی تھی کہ بلبل سدرہ زمین پر ہے. یا رسول اللہ ایسا مت کرنا، اللہ کا حکم ہے کہ آپ ان غریبوں کے ساتھ ہی بیٹھنا، ان مالداروں کی وجہ سے ان غریبوں کو آپ اپنے پاس سے مت ہٹائیے گا. یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے آپ کو بیٹھنے کا حکم عطا فرمایا. یہ ہے، اس لیے میں آپ سے پہلی گزارش کروں گا، خاص طور پہ بہنوں سے، عورتیں اس معاملے میں بہت ضدی ہے. جھوپڑا ہے، کیا دیکھ کے دے رہے ہیں؟ جھوپڑا ہے، جھوپڑا دیکھ کے مت دو، شوہر دیکھ کر دو. آپ کی بیٹی کے لیے تو جھوپڑا ہی تو ہے، رسول اللہ کی شہزادی کے لیے تو جھوپڑا بھی نہیں تھا، جھوپڑی بھی نہیں تھی، لیکن داماد جو ڈھونڈا تھا، فرمایا تھا فاطمہ میرے خاندان میں اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، میری بیٹی میں تجھ سے بہتر کوئی نہیں، بلکہ اب جملہ سن لے، میرے گھر میں تجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے اور میرے خاندان میں اس سے بہتر کوئی نہیں ہے.
سبحان اللہ، بے شک نبی کے گھر کی سب سے بہتر بیٹی اور خاندان نبوت کا سب سے بہتر شہزادہ، جب یہ دونوں مرج البحرین ملتے ہیں تو قرآن کہتا ہے یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، پھر حسن اور حسین جیسے شہزادے زمین پہ تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بتائیں تو صحیح نا۔